مسلمانوں کو فتنے سے بچانے کے لیے بھی بعض اوقات تنقید کرنی پڑتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کون سی؟ مثلا محدثین کرام، ایک حدیث آتی ہے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، اس 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 نے فلاں صحابی سے، اس نے رسول اللہ سے سنا کہ آپ نے یہ فرمایا۔ اب محدثین کرام جو ہے دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث جو ہے قرآن کے حکم کے خلاف ہے، یہ ایک دوسری حدیث کے حکم کے خلاف ہے۔ پھر اس کو جنہوں نے بیان کیا ان کے حالات پر غور کرتے ہیں کہ اس کو فلاں فلاں راویوں نے بیان کیا اور ان میں فلاں فلاں نام آتے ہیں، پھر ان کے حالات کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں شخص جو تھا کیسا تھا، پرہیزگار تھا، سچ بولنے والا شخص تھا یا جھوٹ بھی بول لیتا تھا، شیعہ مسلک کا تھا، اہل سنت تھا، غالی تھا، متعصب تھا، کٹڑ قسم کا آدمی تھا یا حق گو تھا، یا اس میں کون سی خامیاں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ فلاں راوی جو تھا وہ اس قسم کا تھا، فلاں راوی کے متعلق یہ کہا جاتا تھا، یا فلاں راوی جو تھا وہ بازار میں کھڑا کھڑا کھانا کھا لیتا تھا، تو اس کو بھی اس کی روایت کو کمزور قرار دیتے ہیں کہ جو بندہ بازار میں کھڑا ہو کر کھانا کھاتا ہو تو وہ بندہ بازاری قسم کا ہو سکتا ہے، وہ متقی پرہیزگار تو نہیں ہو سکتا، اتنا ہو سکتا ہے اس کی اس روایت میں کوئی کمزوری ہو۔ تو وہ اس مقصد کے لیے اس کو آپ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہوں گے، راویوں پر جرح قدع کرتے ہیں، راوی کے بارے میں اس کی تنقید کرتے ہیں کہ یہ راوی کس قسم کا ہے۔ چنانچہ بعض راویوں کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ کذاب، وہ بڑا جھوٹا شخص ہے، وہ رافض، جی وہ رافضی ہے، کیونکہ 200 سال بعد تقریباً حدیث کی کتابیں جمع ہوئیں اور 200 سال کے عرصے میں صرف لوگ حافظے پر ہی یا اپنے پاس چند نوٹ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ رکھتے تھے۔ تو اس عرصے میں یہ فتنہ بڑا عام پھیلا تھا کہ ہر کوئی اپنی مرضی کی حدیثیں کرنا شروع کر دیتا۔ تو اس وجہ سے علماء نے باقاعدہ ایک فن ایجاد کیا جس کو اسماء الرجال کہا جاتا ہے۔ اسماء الرجال یہ ایک باقاعدہ علم ہے جس میں راویوں کے حالات زندگی اور ان کا رہن سہن، ان کی معاشرت بیان کی جاتی ہے الفابیٹیکلی، یعنی تمام تقریباً حدیثوں میں جو راوی آتے ہیں ان کے حالات زندگی ملتے ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ اسلام کے علماء نے یہ اتنا بڑا کام کیا ہے کہ کسی دوسرے مذہب کے علماء نے یہ کام نہیں کیا کہ ایک ایک بندے کی تاریخ جس نے کوئی حدیث بیان کی ہو اس کو تلاش کر کر کے کہ یہ بندہ کہاں کا رہنے والا تھا، کس کے پاس پڑھا، کس قسم کی زندگی گزاری، اس کا عقیدہ کیا تھا، مزاج کیا تھا، اس کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی یا نہیں تھی، یا حافظہ اس کا کمزور تھا یا مضبوط تھا۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے ان علماء کے بارے میں پوری تحقیق کی ہے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی غلط حدیث لوگوں میں مشہور نہ ہو جائے۔ تو ان حدیثوں کو پھر وہ علیحدہ ٹال دیتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، بناوٹی ہے، یا یہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اب کہنے کو تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے یہ بھی غیبت ہے، لیکن اس غیبت کا مقصد کسی کی ذات کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ امت کو فتنے سے محفوظ رکھنا ہے۔ اب میں آپ کو ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے یہ بات اتنی وضاحت سے سمجھا رہا ہوں، ورنہ اتنی لمبی چوڑی باتیں سمجھانے کی چندہ ضرورت نہ تھی۔ تو ایسی صورت میں اگر دین کے میں اندر فتنے کا خطرہ ہو تو تحقیق کرنے کے لیے راویوں کے حالات کے بارے میں تحقیق کی جا سکتی ہے۔